جی خالد بھائی فرمائیے گا موجودہ سیاسی صورتحال پر ایم کیو ایم کا کیا بیانیہ ہے؟ حکومت اور مخالفین اپوزیشن سے آپ کی ملاقاتیں رہی، کیا طے پایا؟ ایم کیو ایم نے کیا طے کیا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ جانے کا ارادہ ہے یا حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ جی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ موقع دینے کا۔ آپ سب کے علم میں کہ گو کہ گزشتہ 50 سال سے لیکن گزرے ہوئے 15 سالوں میں سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے اس پر گزشتہ 2-3 سال سے خاص طور پر ایم کیو ایم سندھ کے شہری علاقوں سے ہونے والی زیادتیوں، ناانصافیوں، ظلم کے خلاف ایوانوں میں اور عدالتوں میں آواز بلند کرتی رہی ہے، اور ایوانوں اور عدالتوں کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے احتجاج کا، جلوس اور جلسوں کا، ریلیز بھی ہم کرتے رہے ہیں اپنے مطالبات کو لے کر کہ حکومتیں، خاص طور پہ سندھ حکومت، ہمارے ان مطالبات کو سنیں اسی لیے ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس پر قبضہ کرنے نہیں گئے تھے گزشتہ 26 جنوری کو، اپنے مطالبات کو لے کے گئے تھے تاکہ ہمارے مطالبات کو سنا جا سکے۔ اب کسی بھی وجہ سے اگر یہ ریئلائزیشن آئی ہے کہ یہ مطالبات سنے جائیں تو ہم نے سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے مطالبات کی ایک یادداشت پیش کر دی ہے۔ میں آپ کے کیمروں کے ذریعے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ نہ ہی کوئی اتحاد ہوا ہے، نہ ہی کوئی معاہدہ، نہ ہی حکومت میں جانے کا کوئی ارادہ۔ ہم نے، جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ گزشتہ کئی سال سے ایم کیو ایم اپنے مطالبات کو لے کر، وہ مطالبات جو سندھ کے شہری علاقوں کے تھے، ہم احتجاج کر رہے ہیں اور چاہتے تھے کہ حکومت وقت، خاص طور پر سندھ حکومت، ان مطالبات کو سنے، سمجھے اور اس پر عمل کرے اور تسلیم کرے۔ ہم مطالبات کو سنانے اور منوانے کے لیے نکلے تھے۔ اب وہ جب سننے کو تیار ہوئے ہیں تو ہم نے اپنے مطالبات پیش کر دیے ہیں، اس کی یادداشت پیش کر دی ہے، وہ معاہدہ نہیں ہے۔ اب ان کی جانب سے اگر یہ جواب آیا ہو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے یہ مطالبے جائز ہیں، تو ہم تو بڑا دل کر کے یہی سمجھیں گے کہ ان کو ریئلائزیشن ہے اس بات کی۔ اب جبکہ مطالبات جائز ہیں، زیادتیوں کا تعین ہو گیا ہے، جو حق تلفی ہوئی ہے اس کو تسلیم کیا گیا ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے اور ان مطالبات پہ عمل درآمد کرنے کے لیے کوئی میکینزم تیار کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر ہم بیٹھیں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ بات کہ بھائی آپ کے ساتھ تو کئی بار معاہدے ہوئے ہیں، کئی بار آپ کے ساتھ اتحاد ہوا ہے، پھر آپ کو دھوکہ دے دیا جائے۔ جناب عالی، ہمارا کام اور ہمارا فرض، وہ لوگ جن کی ہم 35 سال سے نمائندگی کر رہے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی میں مخاطب ہوں کہ آپ سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ، حق پرست، جو ہر اچھے برے وقت میں ہمارے، آپ نے مشکل سے مشکل وقت پر، جب گلی گلی باڑ، محلہ محلہ حصار تھا، اس وقت بھی آپ نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، ووٹ دیا ہے۔ جب ایم کیو کا نام لینا اور ایم کیو کو سپورٹ کرنا ملک دشمنی، غداری اور سزا سمجھی جائے، جمہوریت کے لیے جتنی ضروری حکومت ہے اتنی ہی اپوزیشن ہے۔ تو ہم تمام لوگوں سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں اپوزیشن کے کردار کو وسیع کرنا چاہتے ہیں، مضبوط کرنا چاہتے ہیں، مثبت انداز میں چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں یہ کردار ہم ادا کریں۔
خالد بھائی یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو اس موقع پہ یہ ادراک کیوں ہوا کہ آپ کے مطالبات جائز ہیں، جبکہ یہ بات تو بہت پہلے سے آپ آواز اٹھاتے رہے ہیں؟ دوسرے یہ کہ آپ اب 10 سال تک یہ بتاتے رہے ہیں رائے اماں کو کہ پیپلز پارٹی ایک وڈیرہ جماعت ہو جو سندھ کے شہری علاقوں کا حق مار رہی ہے، اب اگر آپ ان پر بھروسہ جا رہے ہیں تو اپنے ووٹرز کو، سپورٹرز کو رائے میری اتنی لمبی گفتگو میں بھروسے کا لفظ ہی نہیں آیا ہے. آپ کے اگر اندیشے ہیں کہ وہ بات نہیں مانیں گے تو پھر آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، روڈ بھی ہے، آواز بھی ہے، نعرے بھی ہیں، احتجاج بھی ہے. ہم تھوڑی کوئی ہم تو حجت تمام کر رہے ہیں. اپنے مطالبہ لے کے گئے ہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں مطالبات صحیح ہیں تو ہم نہیں کہیں گے آپ یہ مطالبات غلط ہیں، آپ صحیح کیوں مان رہے ہیں. ہمارے مطالبات ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے تو ہم کہہ رہے ہیں صحیح ہے تو امپلیمنٹ کریں. وہ امپلیمنٹ پہ تیار ہیں تو ان کو موقع دیں گے نا. دھوکے کا وقت تو پہلے بعد میں آئے گا. وہ دھوکا اس لیے نہیں ہے کہ ہم اعتبار کر لیں، ہم تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. اب وہ اس موقع پہ کیوں کہہ رہے ہیں، یہ میرے خیال ہے آپ لوگ سے نہ ہم بچ سکتے ہیں نہ وہ بچ سکتے ہیں. یہ مطالبہ رکھ دیجیے گا ان کا سوال. موجودہ سیاسی صورتحال ہے، ایم کیو ایم کی پوری لیڈرشپ اس کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہی ہے اور آپ کی سیاسی بصیرت بھی ایک اہمیت رکھتی ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں کہیں جمہوریت کو خطرہ نظر آ رہا ہے؟ جناب ہماری درخواست یہی تھی، اور اس حوالوں سے جس طرح آپ نے کہا ہے کہ جہاں سے کھڑے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم وہیں کا بتا سکتے ہیں نا. اگر ہمیں یہاں سے نیلا رنگ لال نظر آ رہا ہے تو ہم تو لال ہی بتائیں گے. ہمیں لگ رہا ہے کہ خطرے کا نشان لال ہے اور اس پہ سب کو احتیاط کرنی ہے. ملک ایسے حالات میں پہنچ گیا ہے، فائنینشیل اسپیس سے لے کر اور جمہوری اسپیس تک سب محدود ہوتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اگر سب نے ذمہ داری پوری طرح نہ کی تو پھر جمہوریت کئی بار اس کو نقصان پہنچا ہے اور پہنچ سکتا ہے. اسی لیے تمام تر تنقید کے باوجود ہم کہتے رہے، ہم گزشتہ دنوں حکومت سے بلکہ کئی دہائیوں سے ایسے موقع پر ایم کیو ایم کو ضرورت پڑی ہے جب ایم کیو ایم کو بردباری سے وہ فیصلہ کرنا تھا جس میں حکومت بنانے سے زیادہ جمہوریت بچانے کا معاملہ تھا. خالد بھائی یہ فرمائیے گا کہ جو موجودہ وفاقی حکومت ہے جس کے ساتھ آپ 3.5 سال اتحادی رہے ہیں، صرف 1.5 برس ان کا عرصہ رہ گیا ہے، اتنا مقبول بھی نہیں ہے، مہنگائی کے حوالے سے بڑے بدنام ہے موجودہ حکومت. تو یہ جو اپوزیشن ہے کہ آپ بھی اگر اپوزیشن کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ کیا موجودہ حکومت کو، عمران خان کو، پی ٹی آئی کو سیاسی شہید قرار دینے کے مترادف نہیں ہوگا اس موقع پر، یا اس حوالے سے کوئی اور مزید؟ دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک تو میں نے آپ سے جو بات کی ہے کہ جو مطالبات رکھے گئے اور مطالبات کیا ہیں، یہ سارے حق ہیں جو کہ چھینے جا رہے ہیں. اس سے اعتماد اور عدم اعتماد کا کوئی تعلق نہیں، نہ وفاقی حکومت کی جانب سے نہ ان کی جانب سے. یہ بات بھی سچی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہونی چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ایسی کسی بھی قدم کے لیے پہلے ایسے قدم اٹھانے ضروری ہیں جس سے بھروسہ قائم ہو، غلط فہمیاں کم ہو، یقین ہو سندھ کے شہری علاقوں کا کہ یہ وعدے ارادوں کی شکل میں سامنے آئیں گے. تو جہاں تک آپ نے کہا ہے یہ باقیوں کو دیکھنا ہے، ہم نے تو ابھی حالات کا جائزہ لینا ہے اور یہ ہمارا حق ہے. ہم یہیں پر ایم کیو ایم کے کارکنان سے رابطہ کمیٹی مینڈیٹ لے کے گئی ہے. ہر بدلتی ہوئی صورتحال میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ لوگ جن کو بہت زیادہ گزشتہ 15 سالوں سے دیوار سے لگایا گیا بلکہ چنوا دیا گیا ہے، ہمیں کمپرومائز کر کر ہر حالت میں ان کو ریسکیو کرنا ہے، پھر ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. تو یہ والے حالات ہیں سندھ کے شہری علاقوں کے. یہ بھی فرما دیجیے گا کہ آپ پر ماضی میں یہ لوگوں کی قیاس آرائیاں تھیں یا الزام لگایا گیا یا کوئی مفروضہ تھا کہ آپ کے اوپر دباؤ آتا تھا، ٹیلی فون کال کے اوپر ایم کیو ایم سیٹ ہو جاتی تھی، تو اس قسم کا کوئی آپ پر کوئی دباؤ یا کسی قسم کا کہیں سے پریشر ہے اس دوران؟ میرے بھائی یہ بھی ہم کہتے رہے اور میں دہراؤں گا نہیں کہ کون کون سی چیزیں جو بڑی واضح ہیں اور ہم نے نہیں مانی. دباؤ اگر لے رہے ہوتے تو آفس کھل جاتے بھائی، اس کی بھی قیمت ہی ہے نا جو ادا کرنی ہے. دباؤ لے رہے ہوتے تو شاید زیادہ ساتھی اب گھر پہ ہوتے. دباؤ اگر لے رہے ہوتے تو سیاسی اسپیس چھینی نہیں گئی ہوتی، نہ اس پہ پابندی لگی گئی ہوتی. یہ تو مفروضے ہیں، اگر کوئی فون کرتا رہا ہوگا تو سنا تو جا سکتا ہے. عمل درآمد کرانا
ہمارا کام عمل کرنا ہمارا کام ہے، فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے، اور ایسا کبھی کوئی دباؤ آیا بھی نہیں ہے کہ جس پہ کہ ہمیں یہ لگے کہ یہ بات نہ ماننے سے ہمیں کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے۔ اچھا خالد بھائی، جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے یہ دباؤ یا یہ مطالبہ ہے شاید کہ ایم کیو ایم پہلے اعلان کرے، اس کے بعد خواف لیگ یا جو باپ ہے وہ اعلان کرے، شاید مولانا یہ مطالبہ تو حکومت کا بھی ہو سکتا ہے نا۔ رافع بھائی اوکے، آپ کو ٹھیک ہے، یہ بتائے گا کہ آپ نے بار بار حجت تمام کی ہے، مطالبات رکھے ہیں پیپلز پارٹی کے سامنے، ہر بار جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ آپ مطالبات دیکھ رہے ہیں اور اعلیٰ قیادت سے بات کریں گے، اس بار تو ملاقات ہی اعلیٰ قیادت سے ہوئی ہے، کوئی شرط رکھ رہے ہیں اس پہ عملی طور پر عمل درآمد کرانے کے لیے؟ ارے شرط تو حکومت میں شامل ہونے کے لیے ہوتی ہے، مطالبات کے لیے شرط تھوڑی ہوتی ہے، مطالبات تو پہنچا دیے، نہ مانتے نہیں مانتے، ہم پھر روڈ پہ نکل کے وہیں پہ باہر کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا مطالبات تو جائز ہیں اور مطالبات جائز ہی ہیں۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی، ایمان نے ہمیں نہیں سنا، عدالت نے ہمیں سن لیا، تو ایک عدالت پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کا ایک فیصلہ آ گیا ہے، اس پہ امپلیمنٹ کریں، ان کو بھی کرنا ہے، اور اس پہ کس طرح امپلیمنٹ ہوگا اس کے لیے ہم نے کہا ہوا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ ہم نے کہا ہے کہ 3 لاکھ نوکریاں چوری کی گئی ہیں، انہوں نے حیرانگی کا بھی اظہار کیا ہے اور کہا ہے ایسا ہے تو اس کو ایڈریس کریں گے۔ تو بھائی اس میں تو دھوکہ کھانے کی بات ہی نہیں ہے، دھوکہ دینا الگ چیز ہے، دھوکہ کھانا الگ چیز ہے۔ دھوکہ دینے والے کو حق ہے دھوکہ دیتے رہے، ہم تو نہیں کھا رہے نہ کھانے کو تیار ہیں، تو نہ ہماری طرف سے کوئی یقین دہانی ہو رہی ہے۔ انہوں نے سنا ہے ٹاپ لیڈرشپ نے، اور مجھے امید ہے کہ ٹاپ لیڈرشپ نے سنا ہے، تو ان کو بھی پاکستان میں سیاست کرنی ہے اور سندھ میں امن کا زیادہ فائدہ ان کا ہوگا۔ میں ایک اور بات بتا دوں، پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں کو اتحاد سے زیادہ، دیکھیں اتحاد کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اتحاد ایک عمل کا نام ہے، فیصلے کا نام نہیں ہے، اس سے زیادہ ضرورت ہے اختلاف اور اختلاف رائے کے آداب کے ساتھ جینے کا سلیقہ سیکھنے کی، اسی لیے گئے ہیں۔ اچھا بلاول کو کب دعوت دے رہے ہیں غازی آباد مرکز آنے کی؟ یہ آپ کی جانب سے دوبارہ دعوت چلی جاتی ہے، اگر آپ نے جو ہماری بات سنی ہے اور جو بات ہم سے کی ہے وہ آ کے آپ لوگوں سے بھی کر لیں اور بادرآباد آ کے کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی حوصلہ افزا بات جو ہے وہ جو پاکستان کی سب سے بڑی اس وقت اپوزیشن کی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون، اس نے بڑے دیرینہ قسم کے مطالبات جو پہلے خود ماننے سے عموماً ریلیکٹنٹ ہوتے تھے وہ لوگ، یہ ہماری گفتگو، آپ کی ہماری جدوجہد بڑھتے ہوئے پاکستان اور مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتے ہوئے پاکستان میں اب انہوں نے ہمارے بہت سارے مسائل کو سنا ہے، سمجھا ہے۔ ہماری زیادہ امیدیں اس بات سے ہیں، ہم نے کیا مانگا ہے آپ کے ذریعے بتانا چاہ رہے ہیں، ہم نے قانون سازی مانگی ہے، ہم نے ایسی قانون سازی مانگی ہے کہ جس کے ذریعے بنیادی جمہوریت کو پورے پاکستان میں قانونی تحفظ مل جائے، جس طرح وزیر اعظم کے دور کے خاتمے کے بعد عبوری وزیر اعظم آتا ہے اور 3 مہینے میں الیکشن ہوتے ہیں، وزیر اعلیٰ کی جگہ عبوری وزیر اعلیٰ آتا ہے، 3 مہینے میں الیکشن ہوتے ہیں، اسی طرح میئر کے ہٹنے کے بعد عبوری میئر آئے، 3 مہینے کی مدت ہو، اور کسی کے پاس پاکستان میں کسی ذی نفس کے پاس یہ اختیار نہ ہوا ان کے علاوہ کہ مقررہ وقت پر، جس طرح قومی اور صوبائی کے انتخابات ہوتے ہیں، 3rd ٹیئر کے بھی، شہری علاقوں کے، دیہی علاقوں کے، یونین کونسلوں کی بھی الیکشن ہو ایک مقررہ وقت میں پورے پاکستان میں، اور زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ ایک ہی طرح نظام کے تحت، اور وہ نظام کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کر دیا ہے۔ خالد بھائی ایک سوال آخری بتا دیجیے گا کہ تحریک عدم اعتماد کے موقع پر حکومت اور اپوزیشن اسلام آباد میں مارچ اور جلسے، جلوس، ریلیاں نکالنے جا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کسی قسم کا تصادم ہو، اس حوالے سے آپ کیا مشورہ دیں گے دونوں حکومت اور اپوزیشن؟ جی میں نے مشورہ دیا ہے، ابھی دوبارہ دوں گا تو وہ ہیڈنگ بن جائے گی، تو اس کے بجائے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے مطالبات ہم دوبارہ دہرا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں پاکستان جب بنا تھا تو یہ مغربی پاکستان 2 کروڑ کا تھا، آج 22-23 کروڑ کا ہے، بہت سارے ڈسٹرکٹ بڑھ گئے ہیں، بہت سارے ڈویژن بڑھ گئے ہیں، اور بہت سارے صوبے بھی بڑھنے چاہیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور PDM پاکستان مسلم لیگ نون نے کہا ہے کہ بالکل جائز
مطالبہ ہے اس کا جائزہ لیں گے اور اس پہ قانون سازی بھی کریں گے. پہلی بات ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک مسئلہ جو ہے جس کو ہم پہلے ہمارے اجداد سمجھانے میں ناکام رہے، لیکن ہم نے یہ گفتگو بڑی آگے تک پہنچائی ہے. وہ متروکہ املاک کا معاملہ ہے جو ہم سے چھین لی گئی اور زبردستی بھی چھینی گئی ہے اور دی بھی نہیں گئی ہے، اس کا بھی جائزہ لیا جائے. تو یہ دو بڑے اہم مطالبات ہیں جن کو سنا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے اور جس پہ کام ہو رہا ہے. اللہ کا شکر ہے آج کی MQM کو اللہ میاں نے توفیق دی ہے کہ اپنے ساتھ ہونے والے اور جو اپنا جہاں سے ہم مینڈیٹ رکھتے ہیں وہاں کے مطالبات کے کوالٹی اور کوانٹیٹی دونوں کو بڑھائے. ٹھیک ہے.